موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر ایک چیز کے جوڑے اپنے ساتھ سوار کر لیے۔ خلاق کائنات کی طرف سے حکم آیا، تندور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان پانی برسانے لگا۔ جیسے ہی طوفان آنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو سوار کر لیا، تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ طوفان کے ظاہر ہونے کے بعد بھی سوار نہیں ہو رہا، کنعان نام تھا اس کا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو لے کر کے ان موجوں میں چل رہی تھی جو پہاڑوں کی طرح تھیں، یعنی پانی ایسا ابلا زمین سے کہ اس کی جو موج آتی تھی، جس کو چھل کہتے ہیں، وہ موج جو ہے وہ پہاڑوں جتنی بڑی ہوتی تھی۔ جیسے ابھی بھی آپ سمندر میں دیکھتے ہیں کیسے پانی اس طرح اچھل کے آتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی پہاڑوں جیسا پانی نہیں کہتے، کچھ کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موجوں کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ کشتی ان کو لے کر کے چل رہی تھی، اس کی موجیں جو ہیں وہ پہاڑ کی طرح تھیں۔ اتنا زور سے طوفان تھا، آسمان سے جیسے میں نے اس دن بتایا آپ کو کہ چھاجوں پانی برس رہا تھا، جی جس طرح عام بارش آتی ہے وہ والا حساب نہیں تھا، پانی بہہ جا رہا تھا، ایسا پانی آیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، پکارا اسے، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ جگہ میں کھڑا ہوا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہ، تو کافروں کے ساتھ کرنا بند، ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ آگے سے اس نے کیا جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام کو؟ قال، وہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو وہ پہاڑ جو ہے مجھے پانی سے بچا لے گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کی ساری توجہ مادیت کی طرف تھی کہ مادیت ہی مجھے بچائے گی، دماغ میں مادیت تھی، ذہن میں مادیت تھی، پورے اعصاب پہ مادیت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جب اس نے یہ جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، قال، آپ بولے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، میں آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر میرا اللہ رحم فرمائے گا۔ بس جس پر اللہ رحم فرمائے گا وہی بچ پائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور بچ سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے بیٹے کے مابین، کہ بیٹے کی نظر کس پر ہے؟ وہ مادیت پر ہے۔ ابا جی حضرت نوح علیہ السلام کی نظر کس پر ہے؟ خالق اور مالک پر، ہیں جی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہمیشہ اہل حق جو ہیں وہ ہر طرح کے معاملے میں، ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف میں توجہ کس کی طرف رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتے ہیں۔ کسی اور پر اعتماد، کسی اور پر توکل اور کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر مخلوق کے معاملے میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اعتماد صرف اور صرف رب کی ذات پر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کرم فرمائے گا، اسی کے فضل و کرم اور احسان سے ہی بندہ جو ہے وہ بچ پائے گا، وگرنہ جو ہے نا کوئی بندہ کسی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ باتیں ان کے مابین چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، فرمایا کہ ان دونوں کے مابین، باپ اور بیٹے کے مابین درمیان میں موجیں آ گئیں، تو فکان من المغرقین، بس باتیں کر ہی رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی دوسروں کے ساتھ غرق ہو گیا، پہاڑ پر چڑھ بھی نہیں سکا۔ جو کہہ رہا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا،
تو وہ ایسی بڑی موج آئی کہ جس موج نے، وہ پہاڑوں جیسی موجیں جو قرآن نے ابھی بیان کیا پچھلی آیت مبارکہ میں، اس نے اسے دبوچ لیا اور پھر وہ دکھائی بھی نہیں دیا کہ وہ کہاں گیا۔ پیارے اور محترم بھائیوں، ان دو آیات کریمہ کے متعلق ذرا غور فرمائیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ کشتی پر سوار ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا، اور اگلی آیت مبارکہ وکیل یا ارض ابلعی ماں کے ویا سما وکلی، آگے سے پھر وہی مضمون دوسرا چل رہا ہے۔ درمیان میں یہ دو آیتیں جو ہیں یہ بطور خاص نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق بیان ہوئی۔ پورے قرآن میں نوح علیہ السلام کا قصہ متعدد مقامات پر بیان ہوا، سورہ قمر میں بیان ہوا، اور سورہ نوح پوری اسی مضمون کے متعلق ہے، اور یہ سورہ ہود شریف میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور بھی مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، ان کی دعوتی جد و جہد کو بیان کیا گیا، اور ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں، اتنے لوگ تھے، لاکھوں لاکھ لوگ تھے، وہ سارے غرق ہوئے، سارے تباہ ہوئے، لیکن کسی کے غرق ہونے کا قرآن نے قصہ بیان نہیں کیا۔ غور کرنے والی بات ہے یا نہیں؟ کسی کا قرآن نے بیان نہیں کیا کہ کیسے غرق ہوا۔ واحد بندہ جس کے ڈوبنے کا اور غرق ہونے کا قرآن نے قصہ بیان کیا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سگا، اس کا قصہ بیان کیا رب تعالیٰ نے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں ہم ذرا غور کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ قرآن کریم نے اس قصے کو کیوں تفصیل سے بیان کیا، یعنی کہ گو کہ ذکر تو ہوا نا، اگرچہ دو آیتوں میں ہوا ہے جی، اتنا تو بیان ہو گیا کہ وہ نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا، نوح علیہ السلام نے اسے یہ کہا، اس نے آگے سے یہ جواب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موج آئی اس نے ڈبو دیا، اس کا قصہ بیان ہوا، باقی کسی کا بیان نہیں ہوا۔ کون کیا کر رہا تھا؟ بڑے بڑے دشمن تھے، نوح علیہ السلام سے ٹکرانے والے تھے، وہ قال الملا من قوم نوح، میں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار، کسی سردار کا قصہ بیان نہیں ہوا کہ سردار کیا کر رہا تھا، سویا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا، سردار جو ہے وہ روٹی کھا رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، سردار جو ہے وہ حقہ کھینچ رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، کسی کا بیان نہیں کیا قرآن کریم نے، صرف اس کا بیان ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت بلا رہے ہیں، صرف کشتی میں نہیں بلا رہے تھے، آپ ساتھ ساتھ دین کی طرف بلا رہے تھے۔ وہ ایک آپ بلا کیوں رہے تھے، اس میں میں کل انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو اہل ایمان ہے ان کو سوار کریں، تو یہ کیوں، پھر اس کو کیوں بلایا نوح علیہ السلام نے؟ سمجھ آئے نا؟ اس کو کیوں بلایا نوح علیہ السلام نے؟ تو یہ اس کا مختصر سا جواب اس موقع پر اتنا کافی ہے کہ یہ اندر سے ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، بظاہر نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، نفاق تھا اس میں، اندر سے ان کے ساتھ کہتا تھا، اندر کی اس کی خیر خواہیاں کافروں کے ساتھ تھیں، اس کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اس کی دعائیں، اس کی جذبات، تمنائیں، سارا کچھ انہی کے ساتھ تھا، لیکن بظاہر نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتا تھا، نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی رہتا تھا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرق کرنے کا پورا قصہ بیان کیا کہ یہ بات چل رہی تھی تو اچانک جو ہے فرمایا کہ موج آتی ہے، اس کو دبوچ لیتی ہے۔ وہ جو پہاڑ پر چڑھ کر بچنے کی باتیں کر رہا تھا نہیں بچ پایا۔ غور کریں ذرا اس مسئلے پر، حضرت نوح علیہ السلام جو اس وقت بلا رہے ہیں کہ ولا تکم مع الکافرین، تو کافروں کے ساتھ کا نہ رہے، تو ہمارے ساتھ آ جا، یعنی کہ نفاق کی زندگی گزاری ہے نا، ابھی بھی تیرے لیے وقت ہے کہ ایمان قبول کر لے، آیا ادھر آیا، ہمارے ساتھ آ جا۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ ترقی پتہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اوپر چڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترقی کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور ایسی ترقی کروں گا کہ پانی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ نعوذ باللہ، اپنے طور پر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسی ترقی کروں گا رب نہیں پکڑ پائے گا مجھے۔ بتائیں، یہ کہہ رہا تھا۔ جب مادیت ذہن میں آ جائے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک بندہ ہو کر کے رب سے ٹکر لینے کی باتیں کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غرق ہو جائے گا، تو ڈوب جائے گا، ہمارے ساتھ سوار ہو جائے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں ترقی کر جاؤں گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ذرا قابل غور ہے وہ یہاں پر، وہ یہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت اس میں سوار ہونا یہ ایمان کی علامت تھی، اللہ نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ جتنے آگے سارے اہل ایمان ہیں، بنے اہل ایمان یا نہیں؟ اہل ایمان تھے نہ مومن تھے، اور جتنے رہ گئے سارے کے سارے وہی تھے۔ نوح علیہ السلام کی ساری قوم غرق ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کی بیوی بھی۔ سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟
مطلب یہ ہے اس بات کا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، کس طرح بلا رہے ہیں؟ دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ جو دین والی کشتی تھی اس کو چھوڑ کر کے وہ کفر والی پہاڑی کی طرف چڑھ رہا ہے، اور کفر والی پہاڑی کو ترقی سمجھ رہا ہے اور اسی کی طرف چڑھا جا رہا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی کو اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اور ان کی پہاڑی کو ذہن میں رکھیں، اور آج میں اور آپ ہم ذرا غور کریں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں کشتی پر سوار ہو کر کے اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں ایک طرف طوفان آیا ہوا ہے، بدماشی کا، فحاشی کا، اریانی کا، ہر طرح کا طوفان آیا ہوا ہے، ہاں جی، لبرلزم کا، سیکولرزم کا، فیمنزم کا، ہاں جی، ایتھیسٹ الگ ہیں، بدماش الگ ہیں، ملحد الگ ہیں، سارے الگ ہیں، ہاں جی، جمہوری الگ ہیں، ہر طرح کے طوفان اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور کشتی جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اور یہ کشتی قرآن والی یہ بلا رہی ہے اہل ایمان کو، اور اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جناب یہودیت کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم نصرانیت کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم جناب لبرلزم کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم تو بچ جائیں گے۔ تو بتائیں یار، جو کچھ حالات نوح علیہ السلام کے دور کے طوفان کے وقت تھے، آج وہ حالات بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے؟ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہے، فرمایا کہ جیسے لوگ جو ہے نا، فرمایا جیسے کوئی بندہ آگ جلاتا ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، بارشوں میں پروانے آتے ہیں نا باہر، وہ پروانے آ جاتے ہیں، ایک بندہ جو ہے ان کو بچانا چاہتا ہے لیکن وہ پروانے بھاگ بھاگ کے آگ میں گرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں میری مثال اور تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، شیطان تمہیں پکڑ کے دھکیلنا چاہتا ہے اور تم خود بھی اس میں کودنا چاہتے ہو، میرے آقا علیہ السلام نے میں ہوں کہ تمہاری کمر سے تمہیں پکڑ کے کھڑا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دیتا۔ بتائیں، میرے آقا علیہ السلام کی خیر خواہی اتنی ہو کہ امت کو جہنم میں گرنے نہ دیں، اور امت جو ہے وہ کہے کہ ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بطور خاص جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا قصہ رب نے بیان کر کے پوری کائنات کے لوگوں کو سبق دیا، اس میں سبق نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی آل کے لیے ہے، نبی علیہ السلام کی آل کے لیے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تم نے میرے دین کے ساتھ رہنا ہے یا تم نے کفر کی ترقی پہ چڑھنا ہے، کفر کے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، تم نے یہودیوں کے ساتھ ملنا ہے، تم نے نصرانیوں کے ساتھ ملنا ہے، تم نے ہندوازم کے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، کہاں جانا ہے یہ بتاؤ تم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو اپنے آپ کو سادات بھی کہتے ہیں اور فلموں ڈراموں میں بےحیائی اور میں فحاشی کے سارے کاموں میں آگے آگے ہیں۔ بتائیں، پاکستان میں یہ جو تحریک چل رہی ہے 8 مارچ والی، اس تحریک کی روح رواں جو خاتون ہے وہ اپنے آپ کو سید زادی کہتی ہے، وہ سید ہے۔ بتائیں، 8 مارچ کی تحریک جو ہے اس کی روح رواں جو ہے وہ خاتون اپنے آپ کو سید زادی کہتی ہے، اور اس کے باقاعدہ لیکچر ہوتے ہیں، اس کے ہر لیکچر میں ایسا زہر ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف بولنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ جب بھی وہ بولے گی زہر نکلے گی، زہر ہی اگلے گی اپنے منہ سے، اپنے آپ کو سید زادی کہتی۔ اور پاکستان میں یہ فلمیں ڈرامے لانے والا بندہ ہے جی، اور یہ پی ٹی وی کو چلانے والا بندہ، سب سے پہلا بندہ وہ بھی شاہ صاحب ہے، سید صاحب ہے۔ بتائیں، یہ حساب ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، جن 2 بندوں نے مغلیہ حکومت ختم کروائی تھی اور انگریز کے ساتھ اتحاد کیا تھا، میر جعفر اور میر صادق، وہ کون تھے؟ اپنے آپ کو سید کہتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑوانے میں کس بندے کا ہاتھ ہے؟ شریف مکہ، عرب میں سید کو شریف کہتے ہیں، شریف سید صاحب تھے وہ بھی۔ تو بتائیں بھی اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو کر کے اگر وہ بھی کام نوح علیہ السلام کے بیٹے والا کریں تو بتائیں انجام پھر کیسا ہوگا ان کا؟ انجام پھر وہی ہوگا۔ اور بھائی صرف نسب کا ثابت ہو جانا، آپ کو اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں سید ہوں، پھر آپ کے لیے دین دشمنی حلال ہو جائے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔
مکے والے کافر بھی یہی کہتے تھے ہم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بھائی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کا آج تک یہی دعویٰ ہے ہم تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بتائیں مکے کا کافر ابو جہل جو ہے جہنم جائے گا نہیں جائے گا؟ بولو نا یار ذرا، جائے گا نا جہنم میں؟ تو یہودی جو ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، جہنم جائیں گے نہیں جائیں گے؟ وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہو کر کے اگر انبیاء کے مشن کی دشمن بن گئے، ان کے آنے کے مقصد کے دشمن بن گئے، تو وہ اگر جہنم جائیں گے تو آج کا وہ سید جو ہے اپنے آپ کو سید کیا کر کے اپنے نانے کے دین کا دشمن بن جائے، اپنے نانے کے دین کی جڑیں کھوکھری کرنی شروع کر دے، وہ جنت کیسے جا سکتا ہے پھر بتائیں؟ یہ آیت مبارکہ میں کل کے انشاءاللہ درس میں مزید ہم اس بات کو کھولیں گے۔ سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں آ رہا؟ تو اس میں خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے ان کے لیے آقا علیہ السلام کی آل بہت عظیم الشان ہے۔ پوری کائنات میں اس وقت اس قبیلے سے بڑا کوئی قبیلہ کو نہیں، اس قبیلے سے بڑا شان والا کوئی قبیلہ کو نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مادیت جو ہے نا وہ بندے پر جب غالب آ جائے تو پھر اس کی نیک بختی کو زائل کر دیتی ہے، جس سعادت مندی کو بدبختی میں بدل دیتی ہے۔ یہی چیز تھی نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، ان کی صلب اطہر سے پیدا ہونے والا لڑکا جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے مشن کا دشمن بن گیا، کافروں کے ساتھ کا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اور باقی لوگ جو تھے وہ غریب لوگ، ان کا کلمہ پڑھنے والے، وہ بچ گئے، سگا بیٹا جو ہے آپ کا غرق ہو گیا۔ بتائیں؟ تو اس لیے اب باقی امت جو ہے ان کے لیے بھی سبق ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے اس میں، ہیں جی۔ اگر آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وفادار رہیں گے، اگر آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص رہیں گے، رات دن آپ غلبہ دین کے لیے فکر مند رہیں گے تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ وگرنہ جو کچھ آج ہم نے کر رکھا ہے نا، ہم نے کر رکھا ہے، ہم نے خود امت کو توڑ رکھا ہے، ہم نے امت کے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ مولوی ہیں تو انہوں نے اپنے 4 بندے الگ بانٹ رکھے ہیں، پیر ہیں تو انہوں نے اتحاد کو پارا پارا کیا ہوا ہے، میرے مریدوں میرے علاوہ کسی اور کی بیعت حرام ہے، کسی اور کی پیر کی بات سننا حرام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس طرح کر کے سب نے ٹکڑے کر رکھے ہیں اور امت کو اکٹھے نہیں ہونے دیا جا رہا۔ تو بھئی اکٹھے ہوں گے تو کشتی چلے گی نا، نہیں سمجھ آیا؟ اکٹھے ہوں گے، دل تمہارے ایک ہوں گے تو کشتی بنے گی نا۔ تم کافروں کے خیر خواہ ہو اور مسلمانوں کے دشمن ہو، تم نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو جب تک ہمارے اندر سے یہ بات نہیں نکلتی ہیں جی، ہم اپنے آپ کو ایک امت ثابت نہیں کرتے، تب تک جو ہے ہمارا حال یہی رہے گا بھائی۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ہندوستان کے ایک علاقے میں، وہاں پہ ہندوؤں نے حملہ کیا بہت بڑے علاقے پر، مسلمانوں کو بھی مار دیا وہاں پہ، اس کی خبر بھی کوئی نہیں کہیں پہ، مساجد کو آگ لگائی گئی، مدارس کو گرایا گیا، وہاں پہ قرآن پاک کو شہید کیا گیا جی، اور باقی جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے وہاں پہ دال روٹی پہنچا رہے ہیں ان کو، یہ کھائیں جی آپ، بتائیں۔ ایک یہ، اور دوسری طرف اتنا بڑا فساد کھڑا ہوا ہے، فلسطین میں اتنے مسلمان روزانہ کے شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یوٹیوبر جو ہیں، فیس بک والے جو ہیں، یہ منحوس امت کے دشمن ایسے بنے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جناب رات دن ایسی ویڈیو چڑھا رہے ہیں صرف اپنے ویوز لینے کے لیے، یا پھر اندر سے یہودیت کے خیر خواہ ہیں، یا پھر پلو کے پٹھے پاگل ہیں۔ یہ وہ کیسے جناب؟ اسرائیل پہ بمباری، اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا ہیں جی، نیتن یاہو غائب ہو گیا، نیتن یاہو کھڑے میں جا پڑا، کیا یار ہیں؟ یعنی جو مسلمانوں میں ان پر ہونے والا ظلم و ستم تھا، اس کو دیکھ کر کسی کی غیرت کچھ جاگ جاتی، اور تم نے اس کو بھی مار دیا ہے، تم الٹا اس ظالم کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہو۔ تمہاری یہی خبریں وہی یہودی جو ہے پوری دنیا کے کافروں کو دکھائیں گے، مسلمانوں کو دکھائیں گے، بھائی دیکھو یہ تمہارے مسلمان ہی تو بتا رہے ہیں ہمیں اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس یار؟ تو امت کی دشمنی نہیں ہے یہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ دشمنی ہے بھائی۔ تجھے تو کھانے کے لیے انگریز جو ہے وہ 4 پیسے دے دیں گے، لانتی امت کا کیا بنے گا بتا؟ ان بہنوں اور بیٹیوں کو کیا بنے گا جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ یہ حال ہے۔ ہر بندے کو اپنے پیسے بچانے کی فکر ہے، ہر بندے کو اپنے پیسے جمع کرنے کی فکر ہے، بس میں پیسے جمع کر لوں، باقی دین جاتا ہے جائے، امت جاتی ہے جائے، عبادات اسلامیہ کا جو نا وہ ستیہ ناس ہوتا ہے ہو جائے، وہ جو معابد اسلامیہ ہیں، یہ اسلامی عبادت گاہیں ہیں، مراکز ہیں، وہ جناب کافروں کے ہتھے چڑھتے ہیں، چڑھ جائیں، لیکن ہمیں پیسے ملنے چاہیے۔ یہی اس نے کہا تھا، یہی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں تو بھئی یوٹیوب سے پیسے لے کے ترقی کر جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، امت جاتی ہے جائے، امت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔
رات دن آپ یوٹیوب پہ قسم خدا کی آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ کوئی بندہ دیکھے گا مسلمان تو وہ یہی سمجھے گا بھائی جی فلسطین والے فتح ہو گئے ہیں، مسجد اقصیٰ سے یہودی سارے دفع ہو گئے ہیں، پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں، بس یوٹیوبر جناب بلے بلے، یوٹیوبر کو جناب رات کو جناب $50 مل جائیں یا جناب $1000 مل جائیں، یہ مزے میں آ گیا، اور امت جو ہے ساری کی ساری وہ بیچاری پریشانیوں میں مبتلا۔ ابھی کل ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی وہیں سے، آپ حیران ہوں گے، اس میں شہیدوں کے لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں بغیر کفن کے، شہیدوں کے لاشوں کو بلیاں نوچ کے کھا رہی، بتائیں، اور یہ ذلیل کیا دکھا رہا ہے؟ بتائیں یہ یہودیت کی بولی ہے یا نہیں؟ یہودی پوری دنیا کو یہی بتا رہا ہے، دیکھو یار میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے مار رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا یہودی بھی یہی کر رہا ہے، دیکھو جی ہمارے فلسطینیوں نے ان کو مار دیا ہے، بتائیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے حال برہم فرمایا، سچی بات ہے، الفاظ نہیں ہے، بندہ کہے کیا آگے یار، کیا کہے بندہ۔ وہ وہاں سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ فلسطین غزہ میں خواتین جو ہیں وہ بیچاری کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں اپنے پیاروں کو کفن دینے کے لیے اب کپڑا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اب سخت سردی آ گئی ہے، وہ بیچارے جو ہے نا اپنے کمبل اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو اوڑھتے تھے نیچے بچھاتے تھے، چٹائیاں وغیرہ، ان میں لپیٹ کے اپنے پیاروں کو دفن کر رہے ہیں، بتائیں۔ اور ہم کیا دکھا رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم نے تو بھائی جی کہاں سے کہاں پہنچا دیا معاملہ، ہم نے تو یہ بتایا کہ اسرائیل کا بالکل صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا وہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ یہ ناسور ہیں امت کے لیے، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں، اب میں آگے کیا بتاؤں آپ کو، ہاں جی، ان پر ایسے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ ایک دوست اگلے دن مجھے بتا رہے تھے، وہ عمر بھی ان کی 50 سال سے زائد ہے، وہ بیچارے بتاتے ہوئے رو پڑے، مجھے کہنے لگے مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ایسے حالات میں نے دیکھے ہیں بیچاروں کے، فلسطینیوں کے، آل غزہ کے، کھانا بھی اچھا نہیں لگتا مجھے، اور یہ ہڈی کھانے کے لیے یہودی کی جھوٹی، ہیں جی، اس کے بچے ہوئے شوربے پینے کے لیے یہ ہلکے ہوئے پڑے ہیں، یہودیت کے مشن کو پروان چڑھا رہے ہیں، مسلمانوں کو ظالم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قصہ بیان کیا نا، یہ صرف ان کا قصہ بیان نہیں کیا۔ جب طوفان آنا نا، وہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، کشتی اس وقت بھی تیار ہو رہی ہے، کشتی تیار ہو رہی ہے، اس کشتی میں بچیں گے وہی جو میرے آقا علیہ السلام کے دین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ باقی جتنے بھی اس وقت ترقی کے پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، دین کی کشتی کو پیٹھ دکھا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، فکان من المغرقین، سارے کے سارے کنعان کی طرح غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، ایک تنکا نہیں بچنے والا ان لوگوں۔ تو اس لیے آج ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کشتی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اسی کشتی پہ سوار ہو جائیں، بھلائی اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، سمجھائے نا یار۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور آپ جو ہیں اپنے زن زر زمین مال دولت ہر ایک چیز کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن مخلص نہیں ہوئے تو اپنے حبیب کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوئے، بتائیں۔ ہر چیز کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہو جائے نا، رات کو مجھے نیند نہیں آئے گی، اور میرے آقا علیہ السلام کی امت پریشان ہے اور میں مزے لے رہا ہوں۔ تو یہ ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں، کشتی جو ہے نا پھر سے تیار ہو رہی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، سچی بات ہے، جو آج حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا، امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہوگا کبھی؟ وہ بتائیں، کھڑا ہوگا امام مہدی کے ساتھ کبھی؟ اور جو آج فلسطین والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، میرے آقا علیہ السلام نے 3 گروہ ہو جائیں گے لوگوں کے، ایک گروہ جو ہے وہ جنگ سے بھاگ جائے گا، ایک گروہ جنگ سے بھاگ جائے گا، ایک گروہ جو ہے وہ لڑتا ہوا شہید ہو جائے گا، اور وہ گروہ کا جو ایک تیسرا حصہ ہوگا، ثلث ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فتح عطا فرمائے گا، وہ گروہ جو ہے پھر پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے گا۔ آپ کن میں سے ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں سارے بھاگنے والوں میں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دلوں کو ثبات عطا فرمائے گا، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے گا، وہ وہی ہوں گے جو آج غلبہ دین کی بات کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ آج جو پیسہ دے کے یہودیت کا چمک دمک دے کے ادھر ہی بہ جا رہے ہیں، وہ اس وقت بھی ان کا حال یہی ہوگا۔ اس دن میں نے حدیث پاک سنائی تھی آپ کو کہ دجال کے آنے سے
آج میں تفصیل سے سنا دیتا ہوں آپ کو، 1-2 منٹ میں انشاءاللہ پوری کرتا ہوں۔ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط ہو جائے گا، پوری دنیا میں قحط ہو جائے گا دجال کے آنے سے پہلے۔ ادھر دجال نکلے گا، اپنی جنت جہنم ساتھ لے کے آئے گا۔ بتائیں 3 سال پورے کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے لوگ، کچھ نہیں ملے گا کسی کو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جو پوچھا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ اس وقت گزر بسر کیسے ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مومن جو ہیں وہ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ دجال جب آئے گا تو 3 سال پورے بھوک ہوگی، قحط ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ دجال آ کر کے اپنی بارش برسائے گا، کھیت اگائے گا، اناج اگائے گا، ہر شے اگائے گا، اگا کر کے دکھائے گا۔ پھر آج جو یہودیت پہ مرے جا رہے ہیں اتنی خوشحالی دیکھ کر کے، تو پھر ان کا کیا بنے گا بتائیں؟ کتنے لوگ پیچھے بچیں گے ایمان والوں کے ساتھ؟ 3 سال کے جو بھوکے ہوں گے کیسے ابل ابل کے جائیں گے یہ وہاں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے میں بچیں گے وہی جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا تھا، جن کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جن کی بھوک ختم ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک بندے کو دعا کرنی چاہیے، مولا ہمیں امام مہدی کے جان نثاروں میں کھڑا کر، ہمیں ان کے جو ساتھ والے ہوں گے، ان کے ساتھ جہاد کرنے والے ہوں گے، ان کے ساتھ شامل کر، یا ان کے ساتھ شامل کر دے، چاہے شہید ہونے والے میں ہوں چاہے غلبہ پانے والے ہوں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم جو ہے آج دین کے ساتھ مخلص ہوں گے۔ آج ہم نے اگر مادیت کے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہم کشتی نوح بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور پھر غرق بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔